میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم سب جانتے ہیں، لیکن کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن مجید کی کسی سورہ کی آیت ہے؟ کیا یہ سورہ فاتحہ کی ایک آیت ہے، یا پھر یہ سورہ نمل کی ایک آیت ہے، یا پھر صرف اس کو سورت کو الگ الگ کرنے کے لیے استعمال کیا گیا ہے، یا پھر یہ کسی سورت کی آیت ہے ہی نہیں؟ کیا معاملہ ہے؟ آج انشاءاللہ آپ کو اس ویڈیو میں اس کا خلاصہ دیکھنے کے لیے ضرور مل جائے گا۔ پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، سب سے پہلے اگر بات کریں تو کچھ علماء کے نزدیک یہ سورہ نمل کی ایک آیت ہے، اور کچھ کے نزدیک یہ سورہ فاتحہ کی ایک آیت ہے، اور کچھ کے نزدیک یہ ہر سورت کی ایک مستقل آیت ہے، یعنی ہر سورت کی ایک آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھیں اصحاب کے اندر سے حضرت علی، حضرت ابن عباس، حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت مکحول، حضرت عطا، حضرت طاؤس، اور اسی طریقے سے حضرت زہری رضی اللہ عنہم کے نزدیک یہ ہر سورت کی مستقل آیت ہے۔ اور بھی اصحاب ہیں جن کے نزدیک یہ ہر سورت کی ایک آیت ہے۔ اسی طریقے سے حضرت عبداللہ بن مبارک اور حضرت امام شافعی، امام احمد، امام ابو عبیدہ قاسم بن سلام رحمہ اللہ کے نزدیک بھی یہی ہے کہ یہ ہر سورت کی ایک مستقل آیت ہے۔ لیکن حضرت امام مالک اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور ان کے ساتھی کے نزدیک نہ تو یہ قرآن کی کسی سورہ کی آیت ہے اور نہ یہ سورہ فاتحہ کی کوئی آیت ہے، بلکہ اس کو پڑھا جاتا ہے سورت کو الگ الگ کرنے کے لیے۔ یہ مذہب امام مالک اور امام اعظم ابو حنیفہ کا ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، جس میں اختلاف بہت زیادہ ہے۔ اب جس ترتیب سے قرآن مقدس ہم تک پہنچا ہے ہم کو اسی طریقے سے پڑھتے رہنا ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم احناف کے نزدیک جن کو ہم فالو کرتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ کو، تو ان کے نزدیک یہ ہے کہ یہ کسی بھی سورت کی آیت نہیں، اور یہ جو ہے تو نہ سورہ فاتحہ کی آیت ہے، نہ قرآن مقدس کے کسی سورہ کی آیت ہے۔ یہی مذہب امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ہے۔ تو پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، انشاءاللہ تعالیٰ امید کرتا ہوں کہ خلاصہ ہو گیا ہوگا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے تو کن کے نزدیک کیا ہے اور کن کے نزدیک کیا ہے۔